ملک روم کا تاجر اور شہزادی افشین۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوکاف کے بادشاہ جن کا پیٹو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کا تخت جو ایک بڑے اژدہے کی شکل کا تھا، 4 خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی جب نظر شہزادی افشین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیوں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئیں۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا، چلو اب واپس کوکاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوکاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں پہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوکاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کر لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوکاف کا راستہ نامعلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید اللہ میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے، درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا، سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں پھن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی، مگر یہ کیا، عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدمزاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر سیر کو نکل کر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو،
بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوکاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کوکاف تک پہنچنے کا راستہ بتا سکو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی یہ تم نے بڑے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں موجود برگد کے پرانے درخت کے قریب پہنچ کر آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی ایک بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ تم سے آم مانگیں گے مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوکاف تک چلے تو ہی میں آم دوں گا۔ آج کل آموں کا موسم نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتائے گا۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دیا اور کہا جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس پر کو بالوں میں لگانا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ پری چلی گئی تو تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برگد کے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے آدم زاد، تم کہاں سے یہ آم لے آئے؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے آم دو۔ عثمان غصے سے بولا چلو بھاگو یہاں سے، میں تو تمہیں آم کا چھلکا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر ایک شرط مان لو تو سارا کا سارا آم تمہیں دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا چلو شرط بتاؤ۔ عثمان کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ کوکاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ بونے نے جواب دیا مجھے تو کوکاف تک جانے کا راستے کا علم نہیں، ہاں یہاں سے 4 کوس دور ایک خون خوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتہ ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے، ہڈیاں تک چبا کر کھا جاتی ہے انسانوں کی۔ لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کے درست جواب نہیں دے سکا۔ صرف میں ان سوالوں کے جواب جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا۔ ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی قہقہ لگا کر بولی واہ واہ، آج خوب تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے۔ اے آدم زاد، میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا۔ جادوگرنی کی شکل تھی بھی بڑی بھیانک، 2 لال لال باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، پیلے زرد دانت اور کالا سیاہ رنگ۔ اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا پھدک رہا تھا جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جادوگرنی اسے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کر کے بولا اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تم اسے چھوڑ دو گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہا 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 ہا، آج تک کوئی انسان میرے سوالوں کے جواب درست نہیں دے سکا۔ جادوگرنی کا قہقہا بڑا بھیانک تھا، اس کا محل لرزنے لگا تھا۔ مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کان میں کہا جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر چنگاڑی، لو اب دوسرے سوال کا درست جواب دے کر تو دکھاؤ، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان نے پھر سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے کہا جناب، وہ دولت علم ہے جسے چرانا ناممکن ہے۔
اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی درست پا کر جادوگرنی گھبرائی۔ اسے شکار ہاتھ سے نکلتا نظر آنے لگا، کیونکہ اگر عثمان تیسرے سوال کا بھی درست جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا تو جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑنا تھا۔ اس نے کہا، اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ عثمان یہ سن کر چکرا گیا، مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب بتایا۔ عثمان نے کہا، وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے 2 ہتھڑ مارا اور چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے۔ افسوس، میں اسے بھون کر کھا نہیں سکتی۔ چلا جا یہاں سے، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر، مجھے کوکاف جانے کا راستہ بتا دے۔ میں اپنے ملک کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں۔ لے یہ گیند، اسے زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ یہ گیند تجھے خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوکاف کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا، جس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی، گیند خود بخود بھرنے لگی اور تاجر عثمان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ اب ہم شہزادی افشین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹو جن نے اسے چاندی کے ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت بھی پیٹو جن کہہ رہا تھا، اے شہزادی، میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جن نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، رو مت پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹو جن نے ایک دیو کو گولیاں لانے کا حکم دیا، وہ لے آیا، مگر یہ کیا، کھٹی میٹھی گولیاں فٹ بال کے سائز کی تھیں۔ لمبے لمبے بانسوں سے لپٹے ہوئے موٹے لالی پاپ تھے اور اینٹ اینٹ جتنے چاکلیٹ تھے۔ پیٹو غصے سے بولا، اے احمق دیو، تم جنوں کے کھانے والی گولیاں اور لالی پاپ لے آئے ہو، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ دیو چلا کیا؟ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کے لیے کہا، مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن غصے میں آ گیا اور اس زور سے دھاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جن یہ کہہ کر غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ بے حد یاد آ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اور بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ میاں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ شہزادی کو امید تھی کہ اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی فرما بردار تھی۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا تعاقب کرتا ہوا دریا تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کی بجائے خون بہہ رہا ہے، اور گاڑھا خون۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل تھا، اسی میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے تاجر کی بو سونگھ لی تھی اور آدم بھو کے نعرے لگاتی بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھیں، گلے میں سانپوں کی مالا تھی، لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی وہ چڑیل چیخیں مارتی ادھر آ رہی تھی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے مکرو قہقہا لگایا اور تنے پر زور سے ہاتھ مارا۔ درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ عثمان نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا، اے خون خوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے اپنی تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے بھونچال سا آ گیا۔
درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ اس نے گرج کر کہا، تیری یہ مجال؟ ہوش، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا، تلوار چڑیل کے بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اسے تو زخم تک نہیں آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جیب میں کودتا ہوا بولا، ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بالوں میں لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پری موجود ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا، تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ چڑیل کی آنکھیں باہر ابل آئیں اور وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسانوں کو ہڑپ کر چکی تھی اور آج خود ماری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی نا، آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر اب ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل سے گزر کر کوکاف میں داخل ہو گیا۔ کوکاف کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ نہ جانے کدھر سے آوازیں آنے لگیں۔ اے نوجوان، بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے، یہ جنوں کی بستی ہے، یہاں انسان کا کیا کام، بھاگ جا یہاں سے۔ پہلے تو عثمان کی آوازیں سن کر گھبرا گیا، پھر حوصلہ کر کے آگے بڑھا۔ تلوار اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ کچھ دیر تک آوازیں آتی رہیں، پھر بند ہو گئیں۔ اسی وقت سامنے والے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوا۔ یہ کوکاف کا خونی پرندہ تھا جس کا نام اڑن ہاتھی تھا۔ اس کا جسم 3 ہاتھیوں کے برابر تھا، رنگت سیاہ تھی اور 4 ٹانگیں تھیں۔ اس کی کمر پر 2 بڑے بڑے پر تھے اور منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک لمبی نوکیلی چونچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونت لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی غار جیسی لمبی چونچ کھولی اور بڑی پھرتی سے جھک کر عثمان کو نگل گیا۔ عثمان کو لگا جیسے وہ کسی گدلی سڑک پر پھسل رہا ہے۔ وہ پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا۔ یہ اس اڑن ہاتھی کا میدہ تھا۔ عثمان میدے میں کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی، مگر پھر یہ مشکل حل ہو گئی۔ اڑن ہاتھی نے اپنی چونچ کھول دی، روشنی اور ہوا اندر آنے لگی۔ بونے بادشاہ نے کہا، باپ رے، یہ خوفناک پرندہ میرے باپ نہیں، دادا بلکہ پردادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عثمان نے کہا، پر اب ہم اس جگہ سے نکلے کیسے؟ کچھ دیر یہاں رہے تو اس پرندے کے میدے کے تیزاب میں ہم ہضم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے تلوار کے ذریعے سوراخ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ عثمان نے اللہ کا نام لیا اور تلوار سے بھرپور وار کیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹا جیسے صابن ہو۔ وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی ٹانگوں پر گھومنے لگا۔ ایسا کرنے سے میدے میں گویا زلزلہ آ گیا اور عثمان اڑن ہاتھی کے پیٹ میں کلابازیاں کھانے لگا، مگر سنبھل کر وہ تلوار چلاتا رہا۔ اڑن ہاتھی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے عثمان کو باہر اگل دیا۔ عثمان دھڑام سے باہر زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور تلوار سونتی۔ اسی وقت اڑن ہاتھی نے کراتے ہوئے انسانی آواز میں کہا، اے آدم زاد، مجھے مارنا نہیں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ اڑن ہاتھی کو بولتے دیکھ کر عثمان حیران رہ گیا۔ کوکاف بڑی عجیب دنیا ہے، وہاں ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں کہ عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عثمان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کرتا، تمہیں جنوں کے خلاف میری مدد کرنا ہوگی۔ وہ ہمارے ملک کی شہزادی افشین کو اٹھا لائے ہیں۔ اڑن ہاتھی نے کہا، مجھے منظور ہے، میں یہاں کے اڑن ہاتھیوں کا سردار ہوں، ہماری تعداد 50 ہے۔ جب بھی تم مغرب کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دو گے، میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ گیا۔ 1 دن اور 1 رات مسلسل سفر کے بعد وہ پیٹو جن کے محل کے پاس پہنچ گیا، جہاں شہزادی افشین قید تھی۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ ایک انسان شہزادی کو رہا کرانے آیا ہے تو وہ کہے لگانے لگا اور اپنے محل کی چھت پر آ کر بولا، اے آدم زاد، تو ہم سے ٹکر لینے آیا ہے؟
اپنا قد دیکھ اور اپنی طاقت دیکھ، جا چلا جا، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ عثمان نے بڑی جرأت سے کہا، او بدبخت جن، غرور نہ کر، کبھی کبھی چیونٹی بھی ہاتھی کو مار ڈالتی ہے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو شہزادی کو آزاد کر دے۔ پیٹو جن تو غصے میں آ کر پھنکارنے لگا۔ اس نے اپنے غلام دیو کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمان نے اسی وقت مغرب کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے کہا، اے اڑن ہاتھیوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ فوراً اڑن ہاتھیوں کے جتھے آسمان پر نمودار ہوئے، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اڑن ہاتھیوں نے چونچوں میں کئی من کے پتھر دبوچ رکھے تھے۔ انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیو پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک دیو کی چمکتی ٹنڈ پر پتھر پڑا تو وہ تربوز کی طرح پھٹ گئی اور دیو مر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان دیو کی لاشوں سے بھر گیا۔ عثمان محل میں گھس گیا۔ پیٹو جین کئی گز لمبی تلوار تھامے اس کے سامنے آ گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پیٹو جین بڑا ماہر تلوار باز تھا۔ عثمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر پیٹو جین ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بونے بادشاہ نے یہ دیکھا تو عثمان کی جیب سے جادوگرنی والا گیند نکال کر پورے زور سے پیٹو کے منہ پر مارا۔ گیند پھٹ گیا اور اسے کالا دھواں نکلا۔ پیٹو جین بے ہوش ہو گیا۔ عثمان نے لپک کر اس کا سر کاٹ لیا۔ پیٹو جین تڑپتا ہوا ختم ہو گیا۔ شہزادی افشین کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر عثمان واپس چل دیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ملک روم پہنچ گیا۔ روم کے بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ تاجر عثمان اور شہزادی افشین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کیا۔ پھر عثمان نے کئی سال تک بڑے عدل و انصاف کے ساتھ روم پر حکمرانی کی۔